أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال بنا دیا گیا ہے تاکہ تم اور سفر کرنے والے دوسرے قافلے فائدہ اٹھائیں، اور جب تک تم حالت احرام میں رہو تمہارے اوپر خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا حرام کر دیا گیا ہے، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے سامنے تم لوگ جمع کیے جاؤ گے۔ حالت احرام میں شکار کی حرمت اور اس کا کفارہ بیان کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بطور احسان یہ بتایا کہ محرم کے لیے سمندر کی زندہ مچھلیوں کا شکار اور ان مردہ مچھلیوں کا کھانا بھی حلال ہے جو موجوں کی زد میں آ کر ساحل سمندر پر آ جاتی ہیں۔ جمہور علماء نے اسی آیت سے سمندر کی مردہ مچھلیوں کا کھانا حلال قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جسے مالک، بخاری اور مسلم وغیرہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں 300 افراد کا ایک لشکر ساحل سمندر کی طرف بھیجا۔ ان کا زاد سفر ختم ہو گیا تو سمندر کے کنارے انہیں ایک بہت بڑی مردہ مچھلی ملی جس کا گوشت انہوں نے 18 دن تک کھایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ صحابہ اکرام اس کا کچھ حصہ مدینہ بھی لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کھایا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ سمندر کا سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس پانی کم ہوتا ہے، اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔ مالک، شافعی، احمد اور اصحاب سنن۔ ایک اور روایت ہے جسے امام احمد اور ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ 2 مردے یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون یعنی کلیجی اور تلی۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض فقہا نے کہا ہے کہ سمندر کے تمام جانوروں کا کھانا بغیر استثناء جائز ہے، اور بعض حضرات نے میڈک کو مستثنیٰ قرار دیا ہے، اس لیے کہ ابو عبد الرحمن التیمی کی روایت ہے جسے امام احمد اور ابو داود نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈک کو مارنے سے منع فرمایا ہے، اور جب تک تم حالت احرام میں رہو تمہارے اوپر خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ حالت احرام میں خشکی کے جانوروں کا شکار حرام ہے۔ آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ محرم کے لیے بری شکار کا گوشت کھانا حرام ہے اگرچہ شکار کرنے والا کوئی دوسرا ہو۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر محرم کے لیے شکار کیا گیا ہے تو اس کے لیے کھانا حرام ہوگا ورنہ حلال ہوگا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ محرم کے علاوہ کسی دوسرے کا شکار کیا ہوا جانور مطلقاً حلال ہوگا۔ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اللہ نے بیت حرام کعبہ کو لوگوں کے انتظامی اور معاشی امور کے لیے مفید بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانور اور ان جانوروں کو بھی ان کے لیے مفید بنایا ہے جن کے گلے میں حرم تک پہنچنے کے لیے پٹے ڈال دیے گئے ہوں۔ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ آیت کریمہ میں الناس سے دور جاہلیت کے عرب مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو بیت حرام ہے عربوں کے لیے دنیاوی اور دینی فوائد و مصالح کا بہت بڑا ذریعہ بنایا تھا۔ حدود حرم میں داخل ہو جانے والا ہر خوف سے امن میں آ جاتا تھا، وہاں کمزور کی مدد کی جاتی تھی، ان کی تجارت میں نفع ہوتا تھا،
اور عبادت گزار وہاں سکون قلب کے ساتھ عبادت میں لگا رہتا تھا، اور ہر قسم کے پھل دوسرے شہروں سے وہاں پہنچتے تھے۔ شہر حرام سے مراد رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم 4 مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں عرب اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے قتال نہیں کرتے تھے۔ ان مہینوں کی حرمت کا پاس رکھتے تھے، اور ہدی کے جانور اور قلادہ پہنائے ہوئے اونٹوں کو بھی اللہ نے ان کے لیے امن کا ذریعہ بنا دیا تھا، اس لیے کہ جو شخص ہدی کا عام جانور یا قلادہ پہنایا ہوا اونٹ لے کر یا خود اپنی گردن میں قلادہ ڈال کر حرم کی طرف روانہ ہوتا تھا، وہ مامون ہو جاتا تھا، راستے میں کوئی اس سے تعارض نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو فائدہ پہنچانے اور ان سے ضرر اور نقصان کو دور کرنے کے لیے یہ سارے اسباب اس وقت مہیا کیے تھے جبکہ ان کی کوئی حکومت نہیں تھی، نہ کوئی نظم و نسق تھا، ہر شخص اور ہر قبیلہ بے لگام تھا۔ یہ اس بات کی یقینی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تمام اشیاء کو ان کے وقوع پذیر ہونے کے پہلے سے جانتا ہے، اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اسے بھی جانتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ تم لوگ جان لو کہ بے شک اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والوں کے لیے عقاب شدید کی وعید، اور ان کی حفاظت کرنے والوں کے لیے رحمت و غفران کا وعدہ ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور تم لوگ جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی ہمارا رسول پیغام پہنچا دینے کے بعد اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گیا اور حجت تمام ہو گئی۔ اب تمہارے لیے اللہ کی عدم اطاعت کے لیے کوئی عذر نہیں باقی رہ گیا، اور اللہ سے کوئی خیر و شر چھپا نہیں ہے، وہ تمہیں اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔